السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ میں عثمان ظفر پراچا۔ کبھی کبھی سمجھانے کے لیے میں کچھ چھوٹے چھوٹے سے افسانے بناتا رہتا ہوں۔ افسانے میں ان کو اس لیے کہتا ہوں کہ وہ میرے سامنے حقیقت میں نہیں ہوئی ہوئی ہوتی باتیں، لیکن بہت کلوز ہوتی ہیں حقیقت کی، اور ان سے کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے۔ تو وہ ایسے افسانے میں اپنی کوٹیشن وغیرہ سے ریلیٹڈ بناتا رہتا ہوں اور اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ تو ایک افسانہ میں نے چھوٹا سا، بالکل چھوٹو سا افسانہ میں نے 2011 میں بنایا تھا، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ چھوٹا بچہ کے نام سے ایک چھوٹا سا افسانہ تھا۔ ایک چھوٹا بچہ ایک کاغذ اپنے سینے سے لگائے پورے گھر میں پھر رہا تھا۔ اپنے بھائی بہن کو وہ کاغذ دکھاتا اور کہتا، دیکھو کتنا خوبصورت سبز رنگ بھرا ہے میں نے اس میں۔ جب اس کے بھائی بہن یا کوئی اور کہتا کہ ادھر دو، اس میں کچھ اور رنگ بھر دوں، تو وہ کہتا، کیوں، میں اپنا کاغذ خراب کر دوں؟ اس کے نیچے پھر سکھانے والی بات میں نے لکھی تھی۔ یہ چھوٹا سا افسانہ تھا اور اس کے نیچے سکھانے والی بات یہ تھی، بالکل اسی طرح ہمارا ملک بھی ہماری تصویر ہے، اس میں اصل خوبصورتی کے رنگ ہم ہی بھر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹے بچے سے میں نے تھوڑا سا پوائنٹ سکھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ چھوٹا بچہ بھی اپنے چیز کی خیال رکھتا ہے، اس میں وہ کہتا ہے کہ میں خود اس کا خیال رکھوں گا، اس میں خود میں رنگ بھروں گا۔ تو ہم تو بڑے لوگ ہیں، ہمارا پورا ملک ہے، اور ہم یہ کسی کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں کہ فلاں کوئی ملک سے لوگ آئیں گے اور وہ ہمیں سنبھال لیں گے، ہمارے اندر اچھے کا ہم نے خود ہی کچھ کرنا ہے، اس کے لیے خود کریں گے تو آگے بڑھیں گے۔ یہ ایک سبق تھا، اور مجھے نہیں پتا تھا اس سے ایک دوسرا سبق بھی مل رہا ہے، وہ بھی مجھے کچھ دنوں پہلے ذہن میں آیا، اور وہ یہ کہ وہ چھوٹا بچہ بھی اس چیز کو جانتا ہے کہ ہاتھ نہیں لگانے دینا، میری چیز ہے، میں نے ہاتھ نہیں لگانے دینا، میری مرضی کے بغیر اس کو کوئی نہیں ہاتھ لگائے گا، اس میں کوئی چینجز نہیں کرے گا۔ تو اس سے ریلیٹڈ ایک اور کوٹیشن میں نے 2017 میں لکھ لی تھی، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہ کی مرضی ایک بات کے نام سے یہ میں نے ڈالی تھی۔ کوئی بھی فنکار یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی مرضی کے بغیر اس کے بہترین فن پارے کو ہاتھ بھی لگایا جائے۔ چھوٹا بچہ کی کہانی میں بھی اسی طرح ہی تھا افسانے میں، اور پھر یہ بات تو فیکٹ ہے کہ کوئی فنکار کبھی بھی نہیں چاہے گا اس نے جو بہترین فن پارہ بنایا ہے اس کو اس کی مرضی کے بغیر کوئی ہاتھ بھی لگائے۔ اب اس کو بڑے کانٹیکسٹ میں سوچیں، بڑا سوچیں۔ آپ بھی کسی کی تخلیق ہیں، کسی نے آپ کو بھی بنایا ہے، بہت پیار سے، بہت محنت کر کے بنایا، آپ کو دکھایا تھا اس نے اپنی دوسری مخلوق کو کہ میں ایک ایسی مخلوق بنا رہا ہوں، اس کو غرور تھا، فخر تھا کہ وہ آپ کو بنانے لگے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے آپ کو بنایا ہے۔ تو آپ بھی سوچیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر آپ اس کی مخلوق کو جس کو اس نے تخلیق کیا ہے اس کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں۔ تو اس کوٹیشن کے نیچے میں نے لکھا تھا، میں پوری دوبارہ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ کوئی بھی فنکار یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی مرضی کے بغیر اس کے بہترین فن پارے کو ہاتھ بھی لگایا جائے، تو پھر اللہ کی مرضی کے بغیر نامحرم کو کیسے ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ ہمارے عام طور پہ روٹین چلی ہوئی ہے ہاتھ لگانے کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا، جب منع کیا تو منع کیا، سیریسلی منع کیا نامحرم کو ہاتھ لگانے سے۔ بچیں اس چیز سے۔ کبھی بھی اگر فرض کیا آپ نے کوئی خوبصورت چیز بنائی ہے تو آپ بھی کہیں گے میری مرضی کے بغیر اس کو ہاتھ کوئی نہ لگائے، میری مرضی کے بغیر اس کو استعمال کوئی نہ کرے۔ تو آپ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو اللہ کی مرضی کے بغیر کیسے ہاتھ لگا سکتے ہیں، کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے، اپنی نظریں بھی جھکانے کی تعلیم دی گئی ہے ہمیں۔ ساتھ سے گزریں تو نظریں جھکا لیں۔ یہ ایک چھوٹی سی بات تھی، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ ہوپ فلی ہم لوگ بہت کچھ سیکھیں گے، قرآن مجید پڑھیں گے تو اس سے بہت کچھ سیکھیں گے، حدیث پڑھیں گے تو بہت سیکھیں گے، اور اللہ کی بات کو مانیں گے تو ہی ہم کامیاب رہیں گے۔ میرا ایپ ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے گا، یہ کوٹس بائی عثمان ظفر پراچا، یہ آپ کو اینڈرائڈ اسٹور پہ ایزیلی مل سکتا ہے، اور مجھے پیٹریون پہ سپورٹ کریں تو میرے پاس کچھ آئیڈیاز ہیں اور وہ میں آپ لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ پورے کر سکتا ہوں، اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔